مشاہد صاحب، یہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایران کے صدر جو ہیں مسعود پزشکیان ان سے فون پہ بات کی ہے اور ان کو یقین دلایا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کرائسس میں پاکستان جو ہے اس نے بہت کھل کر ایران کا ساتھ دیا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور ایران کچھ عرب ممالک کے ساتھ مل کے جو غزہ کے مظلوم فلسطینی ہیں ان کو بھی کچھ ریلیف دلوا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ایک کمپریہنسو پیس کی بات کریں. جی 3 تھیٹرز آپ کے سامنے نظر آ گئے ہیں. ایک آن گوئنگ تھیٹر ہے فلسطین کا جہاں جنگ نہیں ہو رہی، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرا تھیٹر ہے پاکستان انڈیا کا، جس کا کور ایشو ٹرمپ نے تسلیم کیا ہے کشمیر ہے اور وہ تنازع حل ہونا چاہیے. اور تیسرا تھیٹر ایران اسرائیل کا، جو ایران کے خلاف جارحیت اسرائیل نے کی ہے. تو یہ تو ابھی سیز فائر ہوا ہے، پیس میل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت نادر موقع ہے، تاریخی موقع ہے. شاید 73 کی جو عرب اسرائیلی جنگ جس میں کنگ فیصل شہید نے تیل بند کیا تھا مغربی حمایتی جو اسرائیل کے تھے، جس کی اس کو بھی سزا ملی انفارچونیٹلی. اس کے بعد اسلامک سمٹ کرائی انہوں نے اور بھٹو صاحب نے مل کے لاہور میں، پھر بھٹو صاحب کو بھی سزا، ان کو بھی سزا، وہ سزا تو پھر کرنل قذافی کو بھی سزا بھی. تو وہ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک نادر، کہتے ہیں نا، ایک اپرچونٹی ہے، ہسٹورک اپرچونٹی ہے، ایک اوپننگ ہے، اور اس کو ہمیں سیز کرنا چاہیے. اگر ہم ڈرتے رہیں گے، ہاتھ ملتے رہیں گے، یرکتے رہیں گے جی وہ اسرائیل کو، نو ریکگنیشن آف اسرائیل، no question about that. The core issue is Palestine. ورنہ میر صاحب آپ کی اور میری زندگی میں اور اعزاز صاحب کی زندگی میں پھر ایک نیا اسٹرگل شروع ہو جائے گا، زائنزم ورسز پین اسلامزم. پین اسلامزم کی میں بات کر رہا ہوں، جس کے قائد اعظم اور علامہ اقبال بڑے دائی تھے، جو سارے مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں. پھر وہ ایک نیا اسٹرگل شروع ہو جائے گا. یہ نہ ختم ہونے والی جنگ کی طرف جائیں گے. اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ پر دباؤ ڈالیں. ٹرمپ کو تھوڑا سا ہمت و حوصلہ مل گیا ہے. اس نے دیکھا یار یہ اسرائیلی تو فیل ہو گئے، انہوں نے مجھے مروانے لگے تھے کہ بھی جنگ میں کرو، اور انہوں نے کہا ہوگا کہ جی وہ تو عراق اور سیریا کی طرح چڑنی نہیں پھڑکے گی، 2 دن میں گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، سارے جرنیل مار دیے، سارے سائنٹسٹ مار دیے، اب رہبر رہ گیا ان کو بھی ختم کر دیں گے. وہ تو الٹا ہو گیا نا، سارا ان کا پلان چکنا چور ہو گیا. تو اس وقت ایک نادر موقع ہے. وی شوڈ اسٹرائک وائل دا آئرن از ہاٹ. اور اس میں باقی مسلمان ملک بھی ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی، یہ بڑے جاندار ملک ہے. سب یونیفائڈ سٹینڈ لیں. میں کہتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امریکہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اسرائیل کی کیا مجال. اعزاز صاحب، مشاہد صاحب بار بار انڈیا کی بھی بات کر رہے ہیں، تو کچھ اطلاعات کے مطابق یہ جو پچھلے 2-3 ہفتے گزرے ہیں اس میں جنگ کے 12 دن بھی آپ شامل کر لیں، تو یہ پچھلے کم از کم 3 ہفتے جو ہیں اس میں انڈیا نے بہت زیادہ اسلحہ خریدا ہے، بہت سی ڈیلز کی ہیں جس میں کچھ اسرائیلی فرمز بھی شامل ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو اسرائیل کی اور ایران کی لڑائی ہوئی ہے اور اس میں جس طریقے سے انٹرنیشنل لاء کی دھجیاں بکھر گئی ہیں، تو اس صورتحال کا انڈیا فائدہ اٹھا کر ایک دفعہ پھر پاکستان کے خلاف جارحیت کی کوشش نہیں کر سکتا؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈیا کی طرف سے اتنا بھاری مقدار میں اسلحہ جو ہے وہ کیوں اکٹھا کیا جا رہا ہے. جی میں اگر آپ اجازت دیں ایک کامنٹ اور پہلے دینا چاہتا ہوں، پھر آپ اس کے اوپر بات کرتا ہوں. کامنٹ میرا یہ ہے کہ اس سارے تنازع میں ایک اور بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. ہندوستان کا جو چہرہ ہے وہ اصل چہرہ وہ ایران کے سامنے آ گیا ہے، اور یہ جو چاہ بہار میں جو انہوں نے سارا اپنا بستر بوریا تھا وہ سارا گول ہوا ہے، کیونکہ بی ایل اے کو ساری سپورٹ وہاں سے آ رہی تھی، جو ایران جو ہے اس پہ تقریباً خاموش تھا. میرے خیال اب وہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ پاکستان اور ایران کے سارے تعلقات خراب کرانے میں انڈیا کا بہت ہاتھ ہے. اب میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. کل یہ سوال ہم نے ڈسکس کیا جی، وہاں پہ میرا بھی ایک تھنک ٹینک ہے سنوبر انسٹیٹیوٹ، اور انہوں نے ہم نے ایک اس موون پیک میں ایک کانفرنس اسی کے اوپر کی کہ اب آئندہ کیا ہوگا آگے. تو اس میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا، میں وہاں بتاتا ہوں جو کنسنسس اٹھ رہا تھا کہ جی انڈیا تیاری کر رہا ہے، جو آپریشن سندور بالکل فالٹ ہے ابھی لیکن آئے گا. اور اس دفعہ کچھ لوگوں کا خیال تھا، وہاں پہ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ میری ٹائم سپیس میں آئے گا. پانی کے معاملے میں اس دفعہ کچھ نہیں ہوا. ادھر سے اوپر سے پانی روکنے کا اور نیچے سے سمندر میں انہوں نے اس دفعہ کچھ نہیں کیا نا، ان کا بحری بیڑا کھڑا رہا. تو اس وجہ سے آپ کو سب تیاری کرنی ہے، آپ کو تیاری کرنی ہے مکمل طور پر. وہ بھی یہ دیکھیں گے کہ اپنے کیا کیا ان کے جو ایررز ہوئے تھے وہ ایررز کو وہ درست کریں گے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا آسان ان کے لیے نہیں ہوگا جتنا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اب حوصلہ تھا نا ان کا، پہلے تو ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستانی قوم اس وقت بری طرح سے تقسیم ہے،
सियासी तौर पर तकसीम है, इक्तिसादी तौर पर बैठी हुई है, इनके पास टैंकों में डालने के लिए पेट्रोल के पैसे नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरह के ख्यालात थे। लेकिन अब उनको पता चल गया कि ऐसा नहीं है और कौम भी मुतहिद हुई हुई है। मैं नहीं समझता कि आप वो इतनी जल्दी हिम्मत करेंगे। दूसरी बात ये है कि उनके ज़हनों में, प्रवीण साहनी साहब बहुत इसका जिक्र करते हैं कि उनके ज़हनों में अब ये बस गया है कि अब हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ेंगे, पाकिस्तान और चीन के साथ लड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें तैयारी तो रखनी चाहिए, लेकिन इस वक्त हमें दाखिली तौर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए अपनी तमाम तर तवन्नाइयां लगा देनी चाहिए। हमने इक्तिसाद को बड़ा इग्नोर किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमें उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि एक मजबूत पाकिस्तान जो है ना, वो सबसे बड़ी जमानत है। खाली चीन पे इन्हिसार नहीं करेंगे, चीन तो दोस्त है, खड़ा रहेगा साथ, लेकिन अपने तौर पर भी मेरे ख्याल में हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि अब हम अपने पांव पे भी बहुत ज्यादा तेजी से काम करें और मजबूती करें। बड़ी अच्छी विंडो है जिसमें इंडिया भी आप पे हमला नहीं कर सकता। जी अच्छा एजाज चौधरी साहब, ये आपने बात तो बड़ी सीरियस की है और यकीनन ये एक बड़ा अहम इशू है, लेकिन ये बार बार मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू ये दो दोस्त नहीं बल्कि दो ऐसी सहेलियाँ जो हैं लगती हैं कि जिनको समुंदर के किनारे राज़ो न्याज करने का बहुत शौक़ है। तो मैं आपको कुछ ऐसे विजुअल्स भी दिखाना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू जब मिलते हैं तो गले किस तरह लगाते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे के साथ जो गर्मजोशी का इजहार करते हैं। उसके बाद फिर ये दोनों जो हैं ये फ़ौरन ही समुंदर के किनारे चले जाते हैं। फिर समुंदर के किनारे पहुंचते हैं, समुंदर के किनारे पहुंच के फिर ये हाथ में जाम भी पकड़ लेते हैं। फिर जाम पकड़ के उसके बाद फिर ये समुंदर के किनारे जो है वो एक छोटी सी जो जीप होती है जो साहिल समुंदर पे होती है, फिर उसमें ये सैर भी करते हैं और ये सारा कुछ ये दुनिया को दिखाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं और बताते हैं कि जी मैं आई लव यू, वो कहते हैं आई लव यू एक दूसरे के साथ, इस तरह की बातें। ये सारे मैंने विजुअल्स भी जो है वो मुशाहिद साहब दिखाए हैं। ये दोस्ती है नरेंद्र मोदी की और नेतन्याहू की, ये दो सरबराहान ममलकत की दोस्ती है, दो मुल्कों की दोस्ती है, या ये दो आइडियालॉजी की कन्वर्जेंस है? बेसिकली तो ये असल बात जो कोर आपने भी की ना कि दे आर आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स। हिंदुत्व नफ़रत की बुनियाद पर आरएसएस, और आरएसएस की 100th बर्थडे भी है 2025 में, और वो नफ़रत मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। और दोनों का क्या सोच है? अखंड भारत, वो ग्रेटर इंडिया। इज़राइल जो है ज़ायनिज़्म, नफ़रत की बुनियाद, ग्रेटर इसराइल, उसको यिदिश में कहते हैं एरेट्स इज़राइल। हाँ। वो ग्रेटर इज़राइल वो भी कहते हैं, वो मक्का तक पहुँचते हैं। और ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, म्यांमार, सारा ये कहते हैं कि हमारा हिस्सा है। तो दोनों की ये सोच है कि दोनों का ख्याल है कि हम मिल के नज़रियाती हवाले से एक नफ़रत की बुनियाद पर, एक न्यू फैशिस्ट है ना, फैशिज़म तो ख़त्म हो गया 80 साल पहले, नाज़िज़म और फैशिज़म जो था मुसोलिनी का और हिटलर का, लेकिन जो सोच है नफ़रत की बुनियाद पर। और आपने देखा आरएसएस की जो यूनिफॉर्म क्या है, खाकी निकर और सफ़ेद कमीज़, और जो सलूट भी है पहले हाइल हिटलर था, अब इतना ये कहते हैं वो आप उनकी जो ट्रेनिंग होती है तो वो उनकी जो आपने सारी गुफ्तगू की है ना, इसके सबूत के तौर पे मैं आपको नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट सुनाना चाह रहा हूँ जिसमें वो एग्जैक्टली वही बातें कर रहे हैं जो मुशाहिद साहब कह रहे हैं। ज़रा सुने वो क्या कह रहा है और साथ उसके कौन खड़ा है। Prime Minister Modi, my dear friend, Israel's dear friend, we are, I think, naturally sympathetic to India. Our way of life is being challenged by radical Islam and its terrorist offshoots. I think that one of the ways to overcome such a challenge is to strengthen the relationship between our two great democracies. I want to tell you that we believe in India as you believe in Israel. तो ये है जी नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी की दोस्ती, और वो कहता है जी इस्लाम ख़तरा है, रेडिकल इस्लाम, और हमें इन दोनों के साथ के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ना चाहिए। वो एग्जैक्टली वो जो बात